آپ کو براہ راست لیے چلیں گے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ اس وقت ایس سی او کانفرنس کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں. Operations ہیں for a more prosperous and a shared future of humanity. I think it's really commendable. پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ بہت عرصے بعد ہم اس لیول کی سمٹ کو ہوسٹ کر رہے ہیں اور ہمیں یہ اعزاز دیا گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں بہت تقویت ملے گی. جیسے ہماری اکانومی کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر روز نئی خبریں آ رہی ہیں, اچھی خبریں آ رہی ہیں. وی آر موونگ ٹورڈ اسٹیبلٹی ایز فار ایز دی اکانومی از کنسرنڈ, اور اس کے ثمرات جو ہیں وہ ہمارے لوگوں تک پہنچنا شروع ہو گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسے ٹائم پہ ایس سی او کا ہونا کہ جب آپ کی اکانومی جو ہے وہ ٹیک آف کر رہی ہے اور پاکستان کی جو اچھی خبریں ہیں پوری دنیا کو وہ جا رہی ہیں, سو اس سے پاکستان کے امیج کو اور پاکستان کے فیوچر کو اور ایک فیوچر پراسپیکٹس کو میں سمجھتا ہوں کہ ایس سی او کی پاکستان میں ہوسٹ ہونے سے تقویت ملے گی. اب جو آستانہ کے اندر کچھ اڈاپٹ کیے گئے تھے اگریمنٹس اور ہم نے بھی اس پہ سائن کیا تھا, آئی تھنک اس حوالے سے جو ریجنل کوآپریشن ہے اس میں کاؤنٹر ٹیررزم اور کاؤنٹر وائلنس یہ بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اس چیز کا, اور پاکستان نے اس کی بڑی ہیوی پرائز پے کی ہے اوور دا پاسٹ فیو ڈیکیڈس. اینڈ جب ہم ملٹی لیٹرل فورمز پہ بات کرتے ہیں, ایون بائی لیٹرل ڈائلاگ ہوتا ہے آن دا سائڈ لائنز آف ایس سی او, ہم ڈسکس کرتے ہیں اس چیز کو. سو وی آلویز ہائی لائٹ کہ ہم نے کاؤنٹر ٹیررزم میں ہمارے 80,000 لوگوں نے جو ہے وہ قربانی دی ہے. وی ہیو لاسٹ 80,000 لائفز ان دس ایفرٹ, اینڈ دس واز جسٹ ناٹ فار پاکستان بٹ دس واز ٹو انشور اینڈ مینٹین پیس دا ورلڈ اوور. سو جب پاکستان کے اندر ہم کاؤنٹر ٹیررزم کی بات کرتے ہیں یا اپنی قربانیوں کی بات کرتے ہیں, دس از اے پرائز دیٹ پاکستان ہیز پیڈ فار انشورنگ سیفٹی اینڈ سیکورٹی دا ورلڈ اوور. یہ تبسم صاحبہ کو اردو آتی ہے اس لیے میں بار بار انگریزی میں چلا جاتا ہوں, بٹ میرا خیال ہے اردو میں ہم بات کر لیتے ہیں. ہاں جی. تو کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے جب ریجنل کوآپریشن کو تقویت ملے گی, کاؤنٹر ایکسٹریمزم کے حوالے سے ملے گی, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے نہ صرف پاکستان کے اس کاز کو مدد ملے گی بلکہ ریجن کے اندر ایک پیس اینڈ اسٹیبلٹی انشور کرنے کے لیے تمام ممبر اسٹیٹس اپنا کردار ادا کر سکیں گے. اس کے علاوہ ایک بہت بڑا مسئلہ جو سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کا ایک چیلنج ہے, اس کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہمیں درپیش ہے کلائمیٹ چینج کا, وہ ہم نے ہر ملٹی لیٹرل فورم پہ اس کو ایڈریس کرنے کی بھی کوشش کی ہے, اس کو ہائی لائٹ کرنے کی بھی کوشش کی ہے. بیکاز اینڈ وی ایون ٹک دس اپ ایٹ دا UNGA. Pakistan contributes less than 1% of the carbon emissions the world over. اور جب کلائمیٹ چینج کی امپلیکیشنز یا نقصانات کی بات آتی ہے تو we are one of the countries which is worst affected by this phenomena of climate change. وہ فلڈز کی صورت میں ہو, وہ ہیٹ ویو کی صورت میں ہو, وہ سائیکلونز کی صورت میں ہو. So we are all experiencing this phenomena and we are also suffering greatly. تو میرا خیال ہے جتنا کلائمیٹ چینج کے اوپر بھی فوکس ہوگا اتنا بہتر ہے, اور جب ریجنل کوآپریشن ہوگی باقی ممالک جو ممبر اسٹیٹس ہیں ایس سی او کی, وہ نہ صرف اس میں اپنا کردار ادا کر سکیں گے بلکہ وہ اپنی کیپیسٹی سے, اپنی ایکسپرٹیز سے پاکستان کے ساتھ جب کولیبریٹ کریں گے تو آئی تھنک وی کین گریٹلی بینیفٹ فرام دی ایجنڈا ریگارڈنگ کلائمیٹ چینج. اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی اویئرنیس ریز کی جائے اتنا کم ہے, اور ایس سی او کے ایجنڈا کے اوپر جہاں پہ کاؤنٹر ٹیررزم پہ بات ہوتی ہے اور ریجنل سیکیورٹی پہ بات ہوتی ہے, اس وقت سب سے بڑا تھریٹ جو ہے جو ہماری سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کو افیکٹ کرتا ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے. سو آئی تھنک اس پہ گورنمنٹ کا بھی بہت فوکس ہے کلائمیٹ چینج کے اوپر. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پہ جتنی کولیبریشن کی جائے, جتنی زیادہ اس پہ آپس کے اندر بات چیت کی جائے اور اس کاز کے لیے ہم مزید ایفرٹس اپنی جو ہیں اس کو دگنا کریں, تو آئی تھنک دیٹ ول بی آف گریٹ بینیفٹ ناٹ اونلی ٹو پاکستان بٹ ٹو آل دا کنٹریز دیٹ آر ممبر اسٹیٹس آف دا ایس سی او. سو آئی تھنک اس پہ بھی ہمارا ہمیشہ سے فوکس رہا ہے, اور ایس سی او کے پلیٹ فارم پہ میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی بات ہوئی ہے آستانہ کے ایونٹ پہ ہمیں یہ بھی موقع ملا تھا کہ جہاں ہم ورلڈ پیس اور سیکیورٹی کی بات کرتے ہیں, سو وی urged the member states last time in Astana
to also take up the issue of Palestine. دیکھیے دنیا کے اندر امن ممکن نہیں ہے جب تک آپ مڈل ایسٹ کے اندر کوئی لانگ لاسٹنگ سلوشن نہیں لے کے آئیں گے, جب تک سیز فائر نہیں ہوگا, جب تک جو اٹراسٹیز اور بروٹیلٹیز ہو رہی ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جائے گا. اینڈ ہم نے 3 باتیں لاسٹ ٹائم آستانہ کے فورم پہ کی, اور اس لیے کی بیکاز ریجنل کوآپریشن جہاں پہ ہوتی ہے وہاں پہ دنیا کے اندر پیس اینڈ اسٹیبلٹی کو قائم کرنا یہ بھی جو مہذب ممالک ہیں ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو وی سیڈ 3 things ایٹ دی SCO فورم لاسٹ ٹائم, اینڈ آئی تھنک اس دفعہ بھی اس ایشو پہ بات اس لیے کرنا ضروری ہے. وی آر میجر پلیئرز ان دس ریجن, اینڈ وداؤٹ پیس ان دا مڈل ایسٹ پیس ان دا ورلڈ ول ناٹ بی پاسبل. اور یہ ایک سچویشن ایسی رہے گی جس سے پوری دنیا میں لوگوں کو نقصان ہوگا. سو وی سیڈ 3 things. نمبر 1, we must admit there is a genocide going on. دیکھیے یہ بات ماننا ہوگی کہ ایک نسل کشی ہو رہی ہے, اور ایک باقاعدہ پلانڈ نسل کشی ہو رہی ہے. اٹس جسٹ ناٹ اے ون آف انسیڈنٹ کہ جی کوئی اٹیک ہوا اور آپ نے پھر اس کو ریٹیلیٹ کیا اور آپ پھر کرتے گئے. سو یہ چیز ماننا ہوگی کہ ایک جینوسائڈ جو ہے وہ جاری ہے, نسل کشی جاری ہے. دوسرا, ہم یہ بات کیوں تسلیم نہیں کرتے کہ دیر آر وار کرائمز بینگ کمیٹڈ. وائٹ فاسفورس کا استعمال یا ballistic missiles کا استعمال on a civilian population, on hospitals, on children, on women, یہ کون سے جنگی اصول ہیں جس کے تحت یہ اجازت ہوتی ہے کہ آپ ہر طرح کی جو ہے وہ اسٹریٹجیز لگائیں اور آپ فاسفورس کا بھی استعمال کریں, آپ جو پرمیٹڈ نہیں ہیں ویپنز ان کا بھی استعمال کریں, اور اس جینوسائڈل کیمپین کے اندر آپ وار کرائمز کمٹ کریں. سو یہ صرف جینوسائڈ نہیں ہے, یہ جینوسائڈ وار کرائمز کے ذریعے کی جا رہی ہے. ابھی پیچھے میں نے ایک ہارٹ رینچنگ سٹوری پڑھی ریگارڈنگ اے چائلڈ who was autistic. اب ایک آٹسٹک بچہ جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے, آپ اس کو کیوں اٹیک کریں؟ اس کا کیا قصور ہے؟ اس نے آپ کی سیفٹی سیکورٹی کو کس طرح افیکٹ کیا ہے؟ آپ ٹھیک ہے باقی لوگوں کی بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ فلاں ہوا, یہ ہوا, وہ ہوا, بٹ دا پوائنٹ از کہ آپ جب یہ وار کرائمز کمٹ کر رہے ہیں آپ نہیں دیکھ رہے کہ آپ کسی ہسپتال پر بمباری کر رہے ہیں, کسی بچے کو مار رہے ہیں. سو یہ 2 چیزیں پاکستان نے یہ ایز اے ممبر اسٹیٹ اور ایک رسپانسبلٹی کا ثبوت دیتے ہوئے وزیر اعظم صاحب نے یہ دونوں پوائنٹس ریز کیے کہ ایک تو نسل کشی کی جا رہی ہے اور دوسرا جنگی جرائم کا ارتکاب کیا جا رہا ہے. اور تیسری بات یہ, اور بہت اہم بات ہے, کہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی. ہم نے یہ بھی ارج کیا اور یہ SCO ممبر اسٹیٹس کو بھی کہا کہ the world must hold Israel accountable for these war crimes and genocide because there seems to be no end to it. So جب ہم پیس اینڈ سیکورٹی, اسٹیبلٹی, ایک کامن اور شیئرڈ فیوچر اور پراسپیرٹی کی بات کرتے ہیں اپنے لوگوں کے لیے, تو کیا یہ ممکن ہے کہ ہمارے سے کچھ دور ہی ایک جینوسائڈل کیمپین بھی چل رہی ہو, وار کرائمز بھی ہو رہے ہوں, اکاؤنٹیبلٹی بھی نہ ہو اور پورے ریجن کے اندر پیس آ جائے؟ تو یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے جسے میں سمجھتا ہوں کہ ایڈریس ہونا ضروری ہے, اور یہ ہماری اسٹیٹڈ پالیسی ہے, اور اس پہ ہر فورم کے اوپر آواز اٹھائی ہے, اور SCO کے فورم پہ بھی آئی تھنک بڑی ایک مؤثر اور زوردار آواز تھی لاسٹ ٹائم شہباز شریف صاحب کی جب انہوں نے ان تینوں چیزوں پہ بات کی. اور فلسطین کا جو ایشو ہے, دیکھیے ہماری بڑی کلیئر پالیسی اس کے اوپر کہ پری 1967 بارڈرز ود القدس ایز دا کیپٹل اس طرف جانا چاہیے, اور UN کے سیکیورٹی کاؤنسل کے ریزولوشن بھی یہی کہتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریجن کے اندر پراسپیرٹی, جب دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا مڈل ایسٹ میں امن کے بغیر, تو پھر ریجنل سیکیورٹی, ریجنل اسٹیبلٹی, کولیبریشنز یہ کیسے آگے بڑھیں گی؟ تو میں چاہتا تھا کہ میں آپ نے موقع دیا تو یہ ایک بہت ریلیونٹ ایشو ہے, اور یہ ہم سب کا ایشو ہے, ہر انسان کا یہ ایشو ہے جس پر بات کرنا میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہے. ہم اپنی جو ایک فائنینشیل انٹیگریشن ہے جہاں پہ بہت سارے معاملات لنک ہوتے ہیں کلائمیٹ چینج سے, میں چاہتا تھا کہ آئی شوڈ گیٹ دس ہیوی ایجنڈا آؤٹ آف دا وے. تو میں اب فائنینشیل انٹیگریشن اور اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف آتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں پاکستان کے, اس میں اگر ہماری ٹریڈ اور انویسٹمنٹ بڑھی, اور دیکھیے ہماری اسٹریٹجک لوکیشن جو ہے that provides us with an opportunity to collaborate further with our neighbors, with our regional partners, Central Asia for that matter. ہم سینٹرل ایشیا جاتے ہیں, سب سے پہلے بات یہ ہوتی ہے
کہ ہماری ان کے ساتھ ٹریڈ انڈر یوٹیلائزڈ ہے. ہمارے پاس کراچی کا پورٹ موجود ہے, ہمارے پاس گوادر کا پورٹ موجود ہے, ہمارے پاس لینڈ روٹس اویلیبل ہیں. سو آئی تھنک جہاں پہ ہم باقی ایشوز کی بات کرتے ہیں وہاں پہ بہت اہم ہے کہ انویسٹمنٹس کو بڑھانے کے لیے, ٹریڈ کو بڑھانے کے لیے اور ریجن کے اندر کوآپریشن کو مزید بڑھانے کے لیے آئی تھنک دیر نیڈس ٹو بی مور فائنینشیل انٹیگریشن اینڈ اکنامک کوآپریشن بٹوین دا ممبر اسٹیٹس, جو کہ آلریڈی اس پہ کام ہو رہا ہے, بٹ جتنا اس کو بڑھایا جائے اتنا کم ہے. اینڈ پاکستان اس دفعہ آپ اگر اس فائنینشیل ایئر کے فرسٹ کوارٹر کے ریمیٹنسز دیکھیں, $8.8 بلین جو ہیں وہ ہماری ریمیٹنسز پہنچی ہیں, اور آئی تھنک اٹس ریکارڈ ہائی. اتنی ہماری ریمیٹنسز کبھی بھی نہیں تھی. ہمارا ٹوٹل IMF کا پروگرام جو ہے وہ $7 بلین کا ہے, اور ہماری ریمیٹنسز 3 ماہ کی جو ہیں وہ $8.8 بلین کے اوپر ہے. اور میں خصوصی طور پہ ذکر کروں گا کہ اس IMF کے اگریمنٹ کا بھی شاید پاسبلٹی نہ ہوتی اگر چین نے آؤٹ آف دا وے پاکستان کو سپورٹ ایکسٹینڈ نہ کی ہوتی. تو میں یہ بھی ایکنالج کروں گا کہ چائنا کا جو اس میں رول تھا, سعودی عربیہ کا جو رول تھا, UAE کا رول تھا, تمام دوست ممالک جو اس میں اپنا کردار ادا کیا. وی ہیو اے لاٹ ٹو آفر. اگر اس فائنینشیل انٹیگریشن کو اور اکنامک کوآپریشن کو بڑھایا جائے, ٹریڈ اور انویسٹمنٹس کو بڑھایا جائے, تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایک وی ہیو اے یوتھ بلج. 68% آف آور پاپولیشن از اے ینگ پاپولیشن. ہمارے پاس دنیا کے سیکنڈ لارجسٹ IT فری لانسرز موجود ہیں. ہماری ٹیکنالوجی سیکٹر بہت گرو کر رہا ہے. اور دیکھیے the way forward even for regional cooperation is digital economy. جب تک آپ اکانومی کی ڈیجیٹائزیشن کی طرف موو نہیں کریں گے آپ اس ریس میں بہت پیچھے رہ جائیں گے. ہم نے چھوٹی سی ایک کاوش کی, ہمارا جو فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہے اس کی ڈیجیٹائزیشن کے حوالے سے ہم نے ایک کاوش شروع کی. ہمارا ود ان نو ٹائم ٹیکس فائلرز کا جو تعداد ہے وہ دگنی ہو گئی ہے پہلے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آپس میں کوآپریشن اور کوآرڈینیشن بڑھے گی اور فائنینشیل انٹیگریشن ہوگی تو اس میں ڈیجیٹل اکانومی کا بڑا رول ہے. اور وہ ممالک جو ڈیجیٹل ڈومین میں زیادہ مہارت رکھتے ہیں ہم ان سے بہت زیادہ کولیبریٹ کر سکتے ہیں, کوآپریٹ کر سکتے ہیں, سیکھ سکتے ہیں. اور اگر ایک سنگل یونیفائڈ سسٹم کی طرف چلا جائے ایون ان دا ڈیجیٹل اسپیس جو تمام ممالک کو میسر ہو, اور ڈیجیٹل اکانومی کا کوئی ایسا فارمیٹ لایا جائے جس سے یہ تمام ممالک جو ہیں وہ بینیفٹ کر سکیں, تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جس پہ بہت کام ہو سکتا ہے. اور جیسے میں نے پاکستان میں بات کی کہ اتنی اپرچونٹیز ہیں ود ریگارڈ ٹو آر اکانومی کے, جیسے ریمیٹنسز بڑی ہیں, ہمارا پالیسی ریٹ کئی بہت ترقی یافتہ ممالک سے نیچے گیا ہے اور تواتر کے ساتھ نیچے جا رہا ہے, اور انویسٹمنٹس بڑھ رہی ہیں. اگر آپ ایکسپورٹس کو دیکھیں, IT ایکسپورٹس ہماری $3.2 بلین کے اوپر ہیں اس وقت. ایکسپورٹس اوور آل ہماری 14% بڑی ہیں. سو جہاں اکنامک انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں یہ ریجنل کوآپریشن کے بغیر ممکن نہیں تھا, چائنا کی کوآپریشن کے بغیر ممکن نہیں تھا. جو ٹریڈ اور انویسٹمنٹس کو بڑھانے کی بات ہے, کوآرڈینیشن, کوآپریشن اور مزید اگریمنٹس نہیں ہوں گے یہ ممکن نہیں ہوگا. تو اس لیے فار اے بیٹر فیوچر, فار اے برائٹ فیوچر, فار اے پراسپرس فیوچر ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں پہ باقی ایریاز کے اندر کولیبریٹ اور آپس میں چیزیں طے کی جائیں وہاں پہ ڈیجیٹل اکانومی کی طرف اور ٹریڈ اور انویسٹمنٹس کو بڑھانے کی طرف اور ٹریڈ روٹس کو مزید بہتر کرنے کی طرف بھی اس کا فوکس ہو. اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طریقے سے پاکستان نے اپنا کردار ادا کیا ہے ریجن کے اندر ہم کرتے رہیں گے. اور ہم وی بلیو ان دی SCO اینڈ وی بلیو کہ آگے کا جو ایک روشن مستقبل ہے وہ اس فورم کے ساتھ جڑا ہے, اس فورم کی کولیبریشنز کے ساتھ, پارٹنرشپس کے ساتھ جڑا ہے, اور اس کو مزید سسٹینیبل اور افیکٹو بنانے کی ضرورت ہے. ایز اے رسپانسبل ممبر اسٹیٹ وی ول کنٹینیو ٹو پلے آر رول, اور ہم چاہیں گے کہ کلچرل ایکسچینجز بھی ہوں, پیپل ٹو پیپل ایکسچینجز بھی ہوں. اتنا کامن کلچر ہے اس پورے ریجن کے اندر. آپ لینگویج کو دیکھ لیں, آپ سینٹرل ایشیا چلے جائیں, آپ ارد گرد کے علاقوں میں چلے جائیں, آپ کی لینگویج سے ملتی جلتی چیزیں آپ کو ملیں گی, آپ کے کلچر کے ساتھ ملتی جلتی چیزیں ملیں گی. So I think there is a need to promote culture, there is a need to promote people-to-people exchanges, and with more collaboration, I think we can take the people of the region towards prosperity, inshallah ta'ala. Thank you very much ji, aapka bahut bahut shukriya. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کی SCO کانفرنس
حوالے سے گفتگو کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اس لیول کی سمٹ ہونے جا رہی ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس کانفرنس میں بہت سے عوامل پر گفتگو کی جائے گی. سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو پاکستان کو درپیش ہے وہ موسمیاتی تبدیلیاں ہیں. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ ہم نے ہمیشہ واضح کیا ہے کہ امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ہمارے تقریباً 80,000 لوگوں نے قربانیاں دی ہیں. انہوں نے خوشخبری بھی سنائی کہ کہا کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے, اکانومی بہت مثبت ہو گئی ہے. 3 مہینوں کے حوالے سے انہوں نے کوارٹرلی جو ریمیٹنسز ہیں وہ $8.8 بلین پر آ چکے ہیں, جو کہ یقینی طور پر پاکستان کے لیے ایک اچھی خبر ہے اور ایک بڑا بریک تھرو ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.